فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا علم نہیں دیا کہ یہ اپنے لیے صحیح راستے کا انتخاب کر سکے اور غلط اور صحیح میں پہچان کر سکے اور زندگی کے مقصد اور اس تک پہنچنے کی ترتیب کو جان سکے. انسان بطور انسان اس معاملے میں صفر ہے. اس کو اللہ کا علم مکمل کرتا ہے. اسے انبیاء کی سیرت اور زندگی راستہ دکھاتی ہے. اگر اللہ کا علم اور نبیوں کی زندگی سامنے نہ ہو تو یہ انسان جانور سے بھی بدتر ہے. جیسے اس وقت وہ لوگ جو اللہ کے بتائی ہوئی ترتیب سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں، ان کی زندگی جانوروں کی طرح ہے. اور اللہ نے ان کو کہا بھی ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. انہم الا کالانعام، یہ سوائے جانور کے اور کوئی تعبیر ان پہ صادقی نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خوشخبری سنائی، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کیا ہے. الیوم، آج کا مطلب ہے یہ کام پہلے کبھی نہیں ہوا، آج ہو رہا ہے. لکم کا مطلب ہے صرف تمہارے لیے ہو رہا ہے، تم سے پہلے کسی کے لیے نہیں ہوا. اور اتممت علیکم کا مطلب ہے کہ یہ تم سب کے لیے برابر ہے. یہ دنیا کی طرح نہیں ہے کہ اللہ ہر ایک کو ایک جیسی دنیا نہیں دیتا. کوئی کتنا ہی زور لگائے، اللہ کا فرمان ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم، تو ہم نے تمہارے لیے تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کیا ہے، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو بہت زیادہ، کسی کو بہت تھوڑا. لیکن دین کا معاملہ اس سے جدا ہے کہ اس میں اللہ کا فرمان ہے اتممت علیکم، تم سب پر اللہ نے اپنی دین کی نعمت کو پھیلا دیا ہے. اب تمہاری مرضی ہے، جتنا لینا چاہو تمہیں مل جائے گا. دینے والا دینے میں کوئی کمی نہیں کر رہا، لینے والوں کا اپنا اپنا ظرف ہے. دنیا میں تم بڑا برتن رکھو یا چھوٹا، جتنا اس نے اوپر سے ڈالنا ہے وہ اتنا ہی آئے گا. ما نشاء لمن نريد، جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں. ہر چاہا بھی پورا نہیں کرتا اور ہر چاہنے والے کو بھی نہیں دیتا. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نريد، جتنا تم کہتے ہو اتنا نہیں دیتا ہوں، جتنا میں چاہتا ہوں اتنا دیتا ہوں، پھر ہر چاہنے والے کو بھی نہیں دیتا ہوں. لیکن ادھر کہا ہے یہدی الیہ من ینیب، جو مجھ سے ہدایت مانگے گا میں دوں گا. تو یہ دین مکمل ہے. الیوم آج ہوا ہے، پہلے نہیں تھا. 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے عصر کے قریب اس آیت کو اتار کر اس امت کو خوشخبری سنائی کہ تمہارے پاس مکمل ضابطہ حیات آ گیا. اس میں ایک عمومی تقسیم کرو تو 2 حصے بنتے ہیں. ایک کا تعلق اللہ سے ہے جس کو عبادت کہتے ہیں، ایک کا تعلق انسان سے ہے جس کو اخلاق کہتے ہیں. سارا دین ایک اور عام معروف تقسیم ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد. کچھ اللہ کا حق ہے، کچھ بندوں کا حق ہے. اللہ کے حق کو عبادت کہتے ہیں اور بندوں کے حق کو اخلاق کہتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اللہ سے کیسے جڑنا ہے اس کا طریقہ بتایا ہے کہ اللہ سے جڑنے کا طریقہ وہ اس کی اطاعت ہے اور اس کی بندگی ہے۔ عبادات انسان کو اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ ہے، اور بندے اور رب کا جو تعلق گہرا ہوتا ہے وہ نماز کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ الصلاۃ صلۃ بین العبد وربہ، نماز انسان کو اللہ سے ملا دیتی ہے۔ اور قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے اور اللہ اور بندے کا مکالمہ ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، جب میں اللہ سے بات کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں نماز پڑھتا ہوں کہ میرے اللہ سے میری بات ہوتی ہے، اور جب میرا دل ہو کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں کہ قرآن پڑھنا ایسا جیسے اللہ مجھ سے ہم کلام ہو، کلام اللہ ہے۔ تو بھائیو، اس دین کے دو حصے ہیں، ایک حصہ عبادت سے متعلق، اللہ سے متعلق، جس کو عبادت کہتے ہیں، اس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، تہجد ہے، یہ سارے اللہ کے حقوق میں ہیں۔ جس معاشرے میں عبادت نہ ہو اس معاشرے کی بنیاد کوئی نہیں، اور جہاں بنیاد نہ ہو وہاں عمارت نہیں بن سکتی۔ عمارت بنانے کے لیے سب سے پہلا کام ہے کہ بنیاد کو کھودا جائے۔ ایسے ہی اسلام کو زندگیوں میں لانے کے لیے سب سے پہلا کام ہے کہ عبادات کو زندہ کیا جائے، جس میں ایمان 24 گھنٹے کی عبادت ہے، نماز 5 وقت کی عبادت ہے، روزہ 30 دن کی عبادت ہے، حج 1 دفعہ کی عبادت ہے، زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ کی عبادت ہے۔ یہ مالداروں کے لیے ہے پہلے آخری 2 کام۔ پہلے 3 کام سارے مرد عورتوں پر فرض ہیں۔ 24 گھنٹے ایمان فرض ہے، 5 وقت نماز فرض ہے، 30 دن کے روزے فرض ہیں، یہ تو سب کے لیے ہے۔ زکوٰۃ، حج مالداروں کے لیے، یہ ہو گیا عبادات جس سے میں اللہ سے جڑتا ہوں۔ اگر یہ عبادات نہیں ہے تو یہ معاشرہ غیر اسلامی کہلاتا ہے۔ اس معاشرے پر شرعی قوانین نافذ بھی ہو جائیں تو یہ انکار کر دیں گے، بنیاد کوئی نہیں۔ میں مدینہ میں تھا، ایک نوجوان میرے پاس آیا، میرے پاس آ کے رونے لگا، کہنے لگا میری کوئی بخشش ہے؟ کیا ہوا؟ کہ میں نے 10 سال مدینے میں بغیر وضو کے نماز پڑھی ہے، حکومت کی نماز، کیونکہ سعودی حکومت کی سختی ہے کہ نماز کے لیے دکانیں بند کرو، نماز کو چلو۔ کہ میں 10 سال بغیر وضو کے نماز پڑھتا رہا مدینے میں، میری بخشش ہے یہ حکومت کے ڈر کی نماز۔ اور اسی کو جب اللہ کا ڈر پیدا ہوا تب وہ رو رہا ہے، کہنے لگا میری بخشش بتاؤ، میں نے تمہاری کیسٹیں سنی، مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اب میں روتا ہوں کہ کہیں میں مدینے میں بے وضو نماز پڑھتا رہا، کہیں میں پکڑا نہ جاؤں۔ تو جب زبردستی لوگوں کو دین پہ لایا جاتا ہے تو پھر مدینے میں رہنے والے مسجد نبوی میں جا کر بغیر وضو کے نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو بنیاد ہر انسان ذاتی محنت سے بناتا ہے، اس کے بغیر بنیاد بنتی نہیں، یہ تو ایک حصہ ہوا۔ اس وقت کا موضوع دوسرا ہے، لیکن پہلے کی تکمیل کے بغیر دوسرا موضوع بن ہی نہیں سکتا۔ بنیاد نہ ہو تو گھر کیسے بنے، مسجد کیسے بنے، ہال کیسے بنے، کمرہ کیسے بنے؟ تو بھائیو، عبادات ہماری بنیاد ہیں۔ جو مرد، جو عورت اپنی زندگی سے عبادت کو خارج کر دیتا ہے وہ بے بنیاد ہے، وہ کٹی پتنگ ہے، اور اللہ کے نزدیک اس کی قیمت خس و خاشاک سے زیادہ نہیں ہے، بے حیثیت ہے اللہ کی۔ جو ماتھا اللہ کے دربار میں سجدہ سے باغی ہے اور اللہ کے سامنے سر جھکانے سے وہ قاصر ہے، تو اللہ کی نظر میں اس کی قیمت جانور سے بھی گری ہوئی ہے، کہ جانور تو اللہ کو یاد کرتا ہے، کل قد علم صلاته وتسبیحه، ہر شے تیرے رب کی نماز پڑھتی ہے۔ اب دوسرا حصہ ہے جس کو اخلاق کہتے ہیں، جس کو معاملات کہتے ہیں، جس کو حقوق اللہ کہتے ہیں۔ دین شروع ہوتا ہے عبادت سے اور مکمل ہوتا ہے اچھے اخلاق پر۔ دین کی ابتدا ہے عبادت
اور انتہا ہے اچھے اخلاق. بنی الاسلام والا خمسن، بنیا کا لفظ بتاتا ہے کہ دین عبادت سے شروع ہوتا ہے. یہ مکمل کہاں پر ہوتا ہے؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ میں تمہارے اخلاق کو مکمل کروں. بعثت لاتمم، اتمم کا لفظ بتاتا ہے کہ دین مکمل ہوتا ہے اچھے اخلاق پر. اچھے اخلاق پر جا کر دین مکمل ہوتا ہے. جس شخص میں، جس مرد میں، جس عورت میں اخلاق کا فقدان ہے تو وہ گھر ہے جو چھت کے بغیر ہے. بنیاد عبادت اور چھت اچھے اخلاق. بنیاد نہ ہو تو چھت نہیں پڑتی، چھت نہ ہو تو وہ بنیادیں رہنے کے قابل نہیں ہیں، اس سے مالک نفع نہیں اٹھا سکتا. تو باہر والے لوگ کیسے اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں؟ جس مرد عورت میں اخلاق نہیں، جس لڑکے لڑکی میں اخلاق نہیں، وہ ایسا گھر ہے جو چھت کے بغیر ہو. اسلام کا سارا حسن اس کے اخلاق میں چھپا ہوا ہے. ایمان اندر کی چیز، روزہ اندر کی چیز، نماز مسجد کی چیز، تہجد راتوں کے اندھیرے کی چیز، زکوٰۃ مسلمان کو دی چپکے سے، حج بیت اللہ میں جا کے کیا. جو چیز میرا تاثر قائم کرتی ہے لوگوں میں وہ عبادت نہیں، وہ اخلاق ہیں، وہ معاملات ہیں. میں اخلاق و معاملات سے سارے عالم کو اسلام کا تعارف کروا سکتا ہوں. اپنے میٹھے بول سے، اپنے عالی ظرف ہونے سے، اپنے اچھے اخلاق سے میں لوگوں کے دلوں میں اسلام کے لیے ایک خوبصورت مقام بنا سکتا ہوں اور اسلام کی دعوت عملی طور پر دے سکتا ہوں. اور اپنے معاشرے میں بھی میں ایک خوبصورت مقام پیدا کر سکتا ہوں. اور اگر اخلاق نہ ہو تو یہ سارے کا سارا جو نظام ہے اور یہ سارا اس کا سارا جو ڈھانچہ یہ دھڑام زمین پہ گرتا ہے. تو اخلاق پر جا کر میرے بھائیو دین مکمل ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں عبادت تو کچھ ہے، اخلاق نام کی چیز ملتی ہی کوئی نہیں. اور جو تقریروں کا بھی زور اور رخ ہے وہ صرف نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ اور اسی کے گرد تقریریں گھومتی ہیں، لیکن معاملات اور اخلاق اور درگزر اور معاف کرنا اور جھک جانا اور سہ جانا اور پی جانا، اس پر نہ کوئی بات کرتا ہے، نہ کوئی سنتا ہے، نہ کوئی سناتا ہے، نہ اسے دین کا حصہ سمجھا جاتا ہے. میرے بھائیو، کسی بھی مرد عورت، کسی بھی لڑکے لڑکی کی، کسی بھی امیر و امیرن، غریب و غریبن کی زندگی کی تکمیل اس کے عالی اخلاق سے ہے، اس کے درگزر کرنے سے ہے، اس کے سہ جانے پی جانے سے ہے. تو دین کی ابتدا ہوئی عبادت، انتہا ہوئی اچھے اخلاق. اچھے اخلاق بہت بڑا باب ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اچھے اخلاق کی 360 اقسام ہیں. کوئی ایک صفت کسی کو نصیب ہو گئی تو اللہ اس کو جنت میں ڈال دے گا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے تھے، وہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ ان 360 میں میرے اندر کچھ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے اندر اللہ نے پورا بھر دیا ہے، سارے 360 پورے ہیں تیرے اندر پورے ہیں. وہ سارے جو مکارم اخلاق ہیں ان کو اللہ کے نبی نے 3 جملوں میں بیان کیا ہے. تصل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑو، جوڑنے والے سے جوڑنا نہیں، توڑنے والے سے جوڑو. وتعطی من حرمک، جو تمہیں تمہارے حق سے محروم کرے تم اسے اس کا حق ادا کرو. وتعفو عن من ظلمک، جو زیادتی کرے اسے معاف کر دو. یہ اخلاق کی چوٹی ہے، یہ اخلاق کی انتہا ہے. پھر ان مکارم اخلاق میں جو چیز اخلاق کو مکمل کرتی جیسے عبادات کو نماز مکمل کرتی، عبادات کی بے شمار شکلیں جن کو نماز آ کے مکمل کرتی ہے. ایسے ہی میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے اچھے اخلاق کی جو تکمیل ہے وہ حیا سے رکھی ہے. حیا، اخلاق مکمل ہوتا ہے جب حیا زندہ ہو. حیا، جس معاشرے سے حیا نکل جائے وہ معاشرہ بد اخلاق ہو جاتا ہے. اور جو معاشرہ بد اخلاق ہوتا ہے تو آپس میں نفرتوں کی آگ بھڑکتی ہے جسے سمندر کے پانی بھی نہیں بجھا سکتے، جس سے آسمان کی بارش بھی نہیں بجھا سکتی، اور اس میں انسان سلگتا ہے، ہڈیاں بھی راکھ ہو کے رہ جاتی ہیں. تو اچھے اخلاق سے ایمان مکمل ہوتا ہے، اور ایمان اور اچھے اخلاق حیا سے مکمل ہوتے ہیں. میں پھر اپنی بات کو
دین شروع ہوتا ہے عبادت سے، عبادت نہ ہو تو دین کوئی نہیں، مکمل ہوتا ہے اچھے اخلاق پر، اخلاق نہ ہو تو چھت کوئی نہیں، چھت نہ ہو تو اس گھر کو کیا کرے گا؟ چاٹے گا۔ تو دین شروع ہوا عبادت سے، مکمل ہوا اخلاق پر، اور اخلاق مکمل ہوتے ہیں حیا پر۔ حیا، اخلاق کی تکمیل حیا کے ساتھ ہے، اور حیا کی تکمیل نکاح کے ساتھ ہے۔ جس معاشرے میں نکاح نہیں ہوتا وہ معاشرہ بے حیا ہو جاتا ہے، اور جو معاشرہ بے حیا ہوتا ہے وہ اللہ کی پکڑ میں ایک نہ ایک دن آ جاتا ہے، اور اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ کفر کو بھی مہلت دیتا ہے، شرک کو بھی مہلت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا جرم ہے اس کی ذات میں شریک ٹھہرانا، اس سے بھی درگزر کرتا رہتا ہے۔ منافقت دنیا کا سب سے بڑا کفر ہے، اللہ اس کو بھی مہلت دیتا رہتا ہے۔ لیکن دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بے حیا قوموں کو اللہ نے بہت کم مہلت دی، پھر انہیں اللہ تعالیٰ نے مسل دیا، مٹا دیا، تباہ و برباد کیا۔ تو جس قوم سے نکاح نکل جاتا ہے وہ قوم بے حیا ہو جاتی ہے، اور جب بے حیائی آتی ہے تو سارا دین نکل جاتا ہے، اور اللہ کے عذاب کے کوڑے ان پر برسنا شروع ہوتے ہیں۔ معاشرے میں حیا نکاح سے باقی رہتا ہے، جتنا نکاح آسان ہوگا معاشرے میں زنا مشکل ہوگا، جتنا نکاح مشکل ہوگا اتنا زنا آسان ہوگا۔ جب زنا ہوتا ہے تو نسل بگڑ جاتی ہے، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، پھر ان قوموں سے اللہ زندہ رہنے کا حق واپس لے لیتا ہے، اور زمین کا نیچے ان کے لیے پھر بہتر کر دیا جاتا ہے زمین کے اوپر سے۔ تو میرے بھائیو، اسلام عبادت سے شروع ہوتا ہے، اخلاق پہ مکمل ہوتا ہے، اخلاق حیا سے مکمل ہوتے ہیں، اور حیا نکاح سے مکمل ہوتا ہے۔ ہم ایک نکاح کی تقریب میں صرف نکاح کی بات نہیں کی، میں نے آپ کے سامنے پورے دین کی مختصر ترتیب رکھی ہے۔ اس دین میں ایک حصہ عبادت، حقوق اللہ، ایک حصہ اخلاق، حقوق العباد۔ اس حقوق العباد میں ایک نکاح ہے جس کو اللہ کے نبی نے خود کر کے دکھایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، یہاں طابہ کا لفظ، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ۔ جہاں ظاہری شکل صورت کی کشش ہو اس کے لیے عربی میں اعجاب کا لفظ ہے، اعجاب، اور جہاں صفات کا تاثر ہو اس کے لیے طیبہ کا لفظ ہے، طاب۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اب ایک جگہ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ میرے نبی بس یہی تیری بیویاں ہیں، تو اس کے علاوہ اب کوئی نکاح نہیں کر سکتا، چاہے کسی عورت کا حسن تجھے کتنا ہی بھا جائے، وَلَوْ أَعْجَبَكَ حسنہن، چاہے کتنا ہی حسن ہو، اب یہی تیری بیویاں ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ جب شادی کرنے کا حکم دیا اللہ نے فَانْكِحُوا، نکاح کرو، تو کہا مَا طَابَ لَكُمْ، یہاں شکل صورت کو ذکر نہیں کیا، یہاں طابہ کا لفظ ہے۔ طابہ، طیبہ، خوشبو، خوشبو دیکھی نہیں جاتی، خوشبو محسوس کی جاتی ہے، خوشبو دیکھنے کی چیز نہیں، خوشبو احساسات کی چیز ہے جسے محسوس کیا جاتا ہے۔ تو میرے اللہ کا فرمان ہے اس طابہ کے لفظ میں اشارہ ہے شکل صورت نہ دیکھو، صفات دیکھو، اور ایک حدیث اس کو واضح کرتی ہے تنکح المرأة لحسنها ولحسبها ولمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عورت سے شادی کی جاتی اس کی شکل و صورت کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے۔ تو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں تم نہ شکل صورت دیکھو، نہ حسب نسب دیکھو، نہ مال دیکھو، فاظفر بذات الدین، تم دیندار دیکھو، تم دیندار دیکھو، ہمیشہ خوش رہو گے، ہمیشہ خوشحال رہو گے۔ کہ شکل صورت چند دن کی بہار ہوتی ہے پھر خزاں ہے،
شکل و صورت جوانی چند دن کا ساتھ ہے، پھر اس کے بعد ایک لازوال عہد خزاں اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، پھر اسے لوٹ کے واپس نہیں آنا ہوتا۔ ساری دنیا کی دوائیاں اور ٹیکے اور میک اپ اور ٹیبلٹ اور یہ پلاسٹک سرجریاں یہ بیکار ہو جاتی ہیں اور شکلیں نہیں بدلتی۔ بڑھاپے کا جب آ کر تانا بانا چہرے پر جسم پر مکڑی کے جالے کی طرح پھیلتا ہے تو دنیا کی کوئی چیز جوانی کو واپس نہیں لوٹا سکتی۔ تو ما طاب لکم، میرے رب نے ایک لفظ کے ذریعے سے اشارہ کر کے بتایا ہے کہ شکلیں کچھ عرصہ کام دیتی ہیں اور صفات موت تک کام دیتی ہیں۔ تو جب شادی کرو تو صفات ڈھونڈنا، صفات کہ صفات کے ساتھ گزر ہو جاتا ہے۔ صفات نہ ہو تو شکل نو چٹنا ہے، جو تم بولن دا ولی نہ ہوئے تو شکل نو کتھوں تائیں اس چٹنا، آخری طلاق ہو جاتی ہے۔ طلاق نہ ہو تو گھر اجڑ جاتے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ حسن و جمال ایک بڑی عارضی چیز ہے، صفات بڑی پائیدار چیز ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ما طاب لکم، کیسے شادی ہونی چاہیے، کیسا رشتہ ڈھونڈنا چاہیے؟ جہاں خوشبو ہو، کس چیز کی؟ عادات، صفات، خصائل، اور جس کے اندر عالی اخلاق ہوں، جس کے اندر خوبصورت ایمانی صفات ہوں۔ ایسا لڑکا تلاش کرو، ایسی لڑکی تلاش کرو۔ یہ نہ دیکھو لڑکا کیا کرتا ہے، یہ دیکھو لڑکا کیسا ہے، لڑکا کیسا ہے۔ ہمارا زمیندارہ ماحول ہے تو ہمارے ہاں کہتے ہیں شادی ہو نا کتنے مربع زمین، آپ لوگ دکاندار ہو تاجر ہو تو آپ کہتے ہو کی کاروبار ہے، کی کاروبار ہے۔ یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ لڑکا کیسا ہے، اخلاق کیسے ہیں۔ زندگی تو اخلاق سے گزرنی ہے۔ زیور کو چاٹے گا، کوٹھیوں گاڑیوں کو چاٹے گی لڑکی، اگر لڑکی کے اخلاق اچھے نہیں یا لڑکے کے اخلاق اچھے نہیں تو آگ لگ جائے گی۔ سونے چاندی سے کوئی تسکین نہیں، گاڑیوں سے کوئی راحت نہیں۔ زبان کا میٹھا بول ہے جو اندھیرے میں چراغ بن جاتا ہے، اور زبان کا تیز بول ہے جو جلتے چراغ بجھا کے زندگی کو تاریک کر دیتا ہے۔ تو چونکہ ماں باپ نے سکھایا نہیں ہوتا اولاد کو زبان پہ قابو رکھنا اور تواضع سکھانا اور عاجزی سکھانا اور اخلاق سکھانا، ماں باپ کا خود ہوش نہیں ہے تو انہیں اولاد کو کیا سکھانا؟ اسکول کالج ویسی کاروباری اڈے ہیں، وہاں کون سکھاتا ہے؟ وہ بھی ایسے ہی سارا۔ تو آپ کا ماحول ہے لڑکا کیا کرتا ہے، ہمارا ماحول ہے کتنی زمین ہے۔ تو ہمارے فیملی میں ایک رشتہ تھا، بہت نیک بچی، تو اس کی ماں ماسی نے کیا رشتہ کیا، تو میں نے پوچھا اس کی ماسی سے، میں کہا ماسی لڑکا کیا ہو جائے؟ تو اگو آندھی پترو دے 14 مربع۔ آپ نے میرا سوال سن، میں کہا ماسی چھوڑ کے ہو جائے؟ اگو ماسی آندھی پترو دے 14 مربع۔ تو میں نے بات کو پھر دہرایا، میں کہا ماسی چھوڑ کے ہو جائے؟ اگو ماسی آندھی پترو دے 14 مربع۔ میں نے پھر تیسری دفعہ پوچھا، میں کہا ماسی چھوڑ کے ہو جائے؟ کہ پتر وہ 14 مربع۔ میں کہا اما میں کوئی فارسی بولی جانا، میں کی پوچھی جانا، تو کی دسی جانا؟ میں زمینہ نہیں پوچھیاں، زمینہ نال شادی ہوندی، زمینہ نال گھر وس دین، مربعاں تے جائیداداں نال گھر وس دین۔ 2 سال بعد طلاق ہو، 2 سال بعد گھر اجڑ گیا۔ کہ زندگی پیسے سے نہیں بلکہ آباد ہوتی، زندگی کی آبادی کا تعلق یہ ایک زبان کے میٹھے بول سے ہے۔ جس لڑکے کا بول میٹھا ہوگا، جس لڑکی کا بول میٹھا ہوگا، اس کا گھر ہمیشہ بہار ہی بہار دیکھے گا، کبھی خزاں کے تھپڑے نہیں آئیں گے۔ اور جہاں لڑکی کا بول تیز ہو، لڑکے کی زبان میں تیزی ہو، درگزر نہ ہو، معاف کرنا نہ ہو، وہ گھر جہنم بن جاتا ہے، بھٹی بن جاتا ہے۔ زندگی چیزوں کا نام نہیں ہے، زندگی احساسات کا نام ہے۔ جب احساسات مجروح ہوتے ہیں تو کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی،
احساسات جب مجروح ہوتے ہیں تو یہ گھی کے چراغ اور سونے چاندی کے برتن اور یہ چمکتی گاڑیاں اور یہ زرق برق لباس اور یہ کھنکتے زیور، میرے رب کی قسم یہ مٹی کے ٹھیکرے بن جاتے ہیں، اور میں کوئی چیز نہیں ہے جو دل کی دنیا کو آباد کر سکے۔ جب اخلاق اچھے ہوتے ہیں، زبان کا بول میٹھا ہوتا ہے، گھر میں کسی کی برائی نہیں، کسی کی غیبت نہیں، کسی پہ کیچڑ نہیں اچھالا جا رہا، کسی کی کمیاں نہیں پکڑی جا رہی، خوبیوں کو دیکھا جا رہا ہو، صفات کا تذکرہ کیا جا رہا ہو، تو وہ گھر جنت بن جاتا ہے، وہاں رحمت اترتی ہے۔ ہمارا معاشرہ عجب ہے، ایک لڑکی کو اٹھا کے لے آتے ہیں، میں ایک بول بولوں گا اور لڑکی اپنا گھر، ماں باپ بہن بھائی سب چھوڑ ایک نوجوان کے ساتھ چلی جائے گی اور ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کے نکل جائے گی۔ اس کو ضرورت ہے محبت دینے کی، ابھی اس کا دل ادھر نہیں لگا، ابھی اس کا دل پیچھے ہے، ابھی ماں یاد آئے گی، باپ یاد آئے گا، بہنیں یاد آئیں گی، بھائی یاد آئیں گے، اپنا ماحول یاد آئے گا۔ لیکن سسرال والے آتے کہتے ہیں ہن تو ساڈی ہو گئی، ہن تو پیچھے مڑتے بھی نہیں دیکھنا، ہن تو ایدی بھی خدمت کرنی، تو ایدی بھی خدمت کرنی، تو ایدے کو نہیں بولنا، تو ایدے کو نہیں بولنا، تو ایدے کو نہیں بولنا۔ یہ پابندیاں الگ اور دوربینیں الگ کی کیتی جاندی ہے۔ بیٹیوں کے عیب چھپاتی ہیں مائیں اور بہوؤں کے عیب اچھالتی ہیں، وہی جب ماں بنتی ہے تو عیب چھپاتی ہے، جب ساس بنتی ہے تو اس کے تنکے کو بھی شہتیر بنا کے اٹھاتی ہے، اور اپنے گھر سے اپنے بیٹے کا گھر یہ مائیں خود اجاڑ کے بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ صرف اخلاق کی کمی، صرف اخلاق کی کمی، صرف اخلاق کی کمی، اور کوئی کمی نہیں ہوتی، صرف اخلاق کی کمی ہے کہ آنے والی کو لینا۔ ہماری تو زندگی، ہم تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، ہم بیٹیوں کا رشتہ خود تلاش کرتے ہیں اور عزت کے ساتھ اس کو رخصت کرتے ہیں۔ جاؤ مغرب کی بچی سے پوچھو جو 11 سال کی عمر میں شوہر کو تلاش کرنا شروع کرتی ہے اور وہ 50 سال کی ہو جاتی ہے اور ہزاروں گود اس کی بدلتی ہیں اور ہزاروں پہلو وہ گرماتی ہے، لیکن بوڑھا ہونے کے بعد بھی اسے خامن دستیاب نہیں ہے، وہ ٹشو پیپر کی طرح ہے، استعمال کیا پھینک دیا، استعمال کیا پھینک دیا۔ 1792 میں ایک عورت تھی لندن میں، میری والسٹون کرافٹ، جس نے سب سے پہلے کتاب لکھی تھی آزادی نسواں، عورتوں کو آزاد کیا جائے اور مردوں کے شانہ بشانہ کام کیا جائے۔ مغرب کی تہذیب مشرق جیسی تھی 200 سال پہلے، پھر وہاں کا وہ مغرب کو عروج ملا، طاقت آئی، دین تھا نہیں، روشنی نہیں تھی، اندھیرا تھا، شیطان نے چکر دیا، عورت کو گھر سے نکال کے اس نے بازار کی چیز بنایا۔ پھر عورت تو عورت ہی ہے، چاہے مغرب میں پیدا ہو چاہے مشرق میں پیدا ہو، فطرت بدل سکتی ہے، فطرت کو کوئی مسخ کر سکتا ہے۔ 1998 میں اسی انگلینڈ کا سروے کیا گیا اور عورتوں سے پوچھا گیا تم گھریلو خاتون بننا چاہتی ہو یا ایسا ہی جیسے چل رہا ہے؟ تو 98% عورتوں نے کہا ہم گھریلو زندگی گزارنا چاہتی ہیں لیکن ہمیں خاوند نہیں ملتے، ہمیں خاوند دستیاب نہیں ہے، ہمیں بوائے فرینڈ ملتے ہیں۔ ایک ڈرامہ رائٹر تھے اشفاق احمد صاحب مرحوم، بہت نیک آدمی تھے، بڑی اچھی میری ان سے سلام دعا تھی۔ وہ ایک دفعہ مجھ سے فرمانے لگے کہ میں تبلیغ کے کام سے متاثر ہوا انگلینڈ میں جا کر، ہم ایک گشت میں ان کو ملنے گئے، مجھ سے کہنے لگے تبلیغ کے کام کی عظمت میرے دل میں بیٹھے انگلستان کہ میں ایڈمبرا میں ایک پارک میں بیٹھا تھا، میری بیوی بھی میرے ساتھ تھی، تو ایک جماعت آئی تبلیغ والے اور انہوں نے آ کر اذان دی اور نماز شروع کر دی، مغرب کی نماز۔ تو لڑکیاں اکٹھی ہو گئیں پارک میں، جب وہ سلام پھیرا امام نے تو لڑکیاں آگے بڑھی، تو میں نے بیوی سے کہا آؤ سنو دیکھو یہ کیا بات چیت ہوتی۔ تو ہم دونوں میاں بیوی پہنچے تو ایک لڑکی نماز پڑھانے والے سے کہہ رہی تھی تو میں انگلش آتی ہے؟ انہوں نے کہا جی آتی ہے۔ وہ کہنے لگی یہ کیا کام کیا ہے؟ کہا جی ہم نے اپنے اللہ کی عبادت کی۔ وہ کہنے لگی آج تو اتوار نہیں ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا ہم دن میں 5 دفعہ روزانہ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو لڑکی کہنے لگی یہ تو بہت زیادہ ہے کہ 5 دفعہ عبادت کرتے ہو تو باقی کام کیسے کرتے ہو؟ تو وہ لڑکے نے اس نماز امام نے اس کو تھوڑی سی بات سمجھائی تو سنتی رہی، سر ہلاتی رہی، پھر کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے بہت مہربانی، اور اس نے ہاتھ بڑھایا آگے اس سے مصافحہ کرنے کے لیے۔ تو اس نوجوان نے کہا میں معافی چاہتا ہوں میں آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔
تو لڑکی نے کہا کیوں؟ کہ یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے، یہ اسی کو لگ سکتا ہے اور کسی کو نہیں لگ سکتا۔ تو اس لڑکی کی ایک چیخ نکلی اور وہ زمین پہ گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی وہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہے جس کے تم خامند ہو، وہ کتنی خوش قسمت عورت ہے جس کے تم خامند ہو، کاش یورپ کا مرد بھی ایسا ہوتا۔ پھر اپنے آنسو پوچھتی ہوئی اٹھ کے چلی تو ساتھ دوسری لڑکیاں بھی چلی گئیں۔ تو اشفاق مرحوم کہنے لگے میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے جو لاکھوں کتابیں چھاپنے سے بھی نہ ہوتی، جو یہ نوجوان اپنے ایک عمل سے کر کے دکھا گیا۔ تو میرے بھائیو ہم تو خوش قسمت ہیں، ہماری بچیاں خوش قسمت ہیں کہ ان کے لیے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، جس گھر میں ان کی ڈولی اترتی ہے اسی گھر سے ان کے جنازے اٹھتے ہیں۔ یہ عام ریت ہے، باقی طلاق ایک اللہ نے شرعی حق رکھا ہے وہ بھی ہو جاتی ہے، لیکن عام ریت یہی ہے جہاں ڈولی اترتی ہے وہیں سے جنازے اٹھتے ہیں۔ گھٹ گھٹ کے مر جانا مشرق کی عورت کی تہذیب ہے، اور عام طور پر عورت ہی پستی ہے اور عورت ہی مظلوم ہوتی ہے، چاہے مغرب ہو چاہے مشرق ہو۔ بہت کم عورتوں کی بھی زیادتیاں ہوتی ہیں لیکن وہ کم ہیں، زیادہ چونکہ اقتدار مرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو زیادہ زیادتی بھی اسی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس لیے میرا اللہ عورتوں کی بجائے مردوں سے قرآن میں کہتا ہے عاشروہن بالمعروف، ان جن لڑکیوں کو اپنے گھر لے کے جا رہے ہو ان کے ساتھ سلوک بھی اچھا رکھنا۔ عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ فإن کرہتموہن، اگر تمہیں نہیں پسند آئیں تو بھی صبر کرنا، بدتمیز نہ ہو جانا اور اپنے اخلاقات خراب کر دینا اور اس کی دل آزاری نہ کرنا۔ عسا ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اس میں میرے بھائیو ایک ہی چیز ہے، اخلاق، زبان کا بول میٹھا۔ جس کی لڑکی لے کے جا رہے ہو اس کا جگر تو دیکھو کہ تمہیں بیٹی اپنے ہاتھوں سے دے رہا ہے، پھر اس سے پوچھتے ہو فریج تو دیتا کوئی نہیں، گڈی تو تیرے پیو دیتی کوئی نہیں، تے کوئی مکان ہی نہیں، نہ لعنت ہے ایسے مطالبات پر اور ایسے انسانوں پر زمین آسمان کی اور زمین آسمان کے رب کی، جو کسی کی بیٹی کو لے جانے کے بعد کہتے ہیں فریج کا دیتا کوئی نہیں تے گڈی کا دیتی کوئی نہیں۔ یہ لوگ انسان نہیں ہیں، یہ انسانیت کی شکل میں درندے ہیں جو انسانیت کے نام پر بوجھ ہیں اور اسلام کے نام پر بدنما داغ ہیں۔ ان سے انسانیت الگ الگ کونوں میں بیٹھ کے جا کے روتی ہے کہ کیا جگر پایا ہے بھیڑیے جیسا کہ کسی کی عزت کو اٹھا کے لاؤ اور پھر کہو گڈی تو دیتی کوئی نہیں، پیسے تو دیتے کوئی نہیں۔ تھوڑے دن پہلے مجھے ایک فون آیا، ہمارے اپنے علاقے کی بتا رہا ہوں، ایک شخص کا، ایک نوجوان کا فون آیا کہ میری بہن کو سسرال والوں نے واپس کر دیا ہے کہ جا پہلے فریج لیتے آتا تیری آبادی ہے۔ تو میں جانتا تھا، سارا گھر میرے سامنے تھا، میں نے اسی وقت فریج اٹھا کے ان کو دیا، میں کہا اچھا پتر نصیب دی گل ہے، گندیاں دیواس پہ گی تیری بہن، دے اللہ کرے گھر آباد رہ جاوے، گھر نہ ٹوٹ جاوے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں ہمارے معاشرے میں ایک ٹھنڈی آگ ہے جو سلگ رہی ہے، جو نظر نہیں آ رہی۔ شعلے کی آگ بھڑکتی ہے تو بھاگ کے پانی گراتے ہو، فائر بریگیڈ بلاتے ہو۔ یہ بد اخلاقی کے جو شعلے بھڑک رہے ہیں انہیں کس پانی سے بجھاؤ گے؟ اس کے لیے کس فائر بریگیڈ کو بلاؤ گے؟ اس کے لیے کون سی بارش اللہ سے مانگو گے؟ اس کے لیے میرے نبی کے اخلاق ہیں، وہ آئیں گے تو یہ آگ بجھے گی، وہ نہیں ہے تو یہ معاشرہ ایسے ہی سلگتا رہے گا اور ایسے ہی جلتا رہے گا۔ انہیں دھن دولت کسی گھر کو چین نہیں دیا کرتا، پیٹ بھر کے روٹی جانور بھی کھا لیتا ہے، انسان نے کھا لیا تو کیا ہوا؟ کسی انسان کی انسانیت کی معراج یہ ہے کہ اس کی زبان قبول میٹھا ہو، وہ درگزر کرنا جانتا ہو، وہ غصے کو پینا جانتا ہو، وہ عیب چھپانے جانتا ہو، وہ عیبوں پہ پردے ڈالنا جانتا ہو۔ جس کی بیٹی کو گھر لے کر آئے اسے بیٹی بنا کے رکھنا جانتا ہو، اسے اسی طرح سلوک دے جس کو اپنے پیٹ سے جنا، اسے بھی ویسے سمجھے جس کو دو بول پہ لے کر لایا ہے۔ یہ اخلاق جس گھر میں ہوں گے وہ گھر اللہ کا محبوب ترین گھر ہوگا، وہ گھر جنت کا نظارہ ہوگا۔ میرے بھائی اس کے باوجود
انسان ہے، کھٹ پٹ بھی ہوتی ہے، اختلاف بھی ہوتا ہے، توڑ پھوڑ بھی ہوتی ہے، تو اللہ نے ایک آیت میں گھر کی آبادی کا ہمیں نقشہ سمجھایا اور بتایا ہے۔ میرے رب کا فرمان ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، میاں بیوی بچوں میں کھٹ پٹ ہو جائے گی، عدوا لکم، عدوکم کی بجائے عدو کو الگ ذکر کیا ہے، لکم کو الگ ذکر کیا ہے، یہ بات بتانے کے لیے کہ یہ معاملہ چھوٹا ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، اور یہ ہو جاتا ہے، اسے جنت میں مٹایا جائے گا، دنیا میں نہیں مٹ سکتا، دبایا جا سکتا ہے، اسے چھپایا جا سکتا ہے، اسے ختم نہیں کیا جا سکتا کہ انسان کے مزاج میں تیزی بھی ہے، آگ بھی ہے، غصہ مرد کو بھی آ جاتا ہے، عورت کو بھی آ جاتا ہے، جب ایک کو غصہ آئے دوسرا چپ کر جائے، دوسرے کو غصہ آئے پہلا چپ کر جائے، کمیاں دیکھنے کی بجائے اچھائیاں دیکھو تو پھر بہار ہی بہار ہے، اگر برائیاں دیکھنے شروع کر دو تو لوگوں نے نبیوں کو معاف نہیں کیا۔ ذوالخویسرہ تمیمی کھڑا ہو کر کہنے کا، یا رسول اللہ یہ آپ نے غلط تقسیم کی ہے۔ اللہ اکبر۔ خالد بن اللہ کے نبی کا رنگ فق ہو گیا کہ اگر میں غلط ہوں تو پھر ٹھیک کون ہے؟ تو خالد بن ولید کہنے کہ یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس کم بخت کی گردن اڑا دوں؟ کہ نہیں، میں نے اسے فجر کی نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ کیا اخلاق ہیں تمہارے نبی کے! ہونے کو منافق تھا تو کہ یا رسول اللہ تو منافق ہے، اس کی نماز اسے کیا نفع دے گی؟ کہ میں دل چیر کے دیکھنے کا مجاز نہیں ہوں، دل کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، میں نے اسے دیکھا ہے یہ فجر پڑھ رہا تھا، میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو ایک مسلمان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو اگر اعتراض اور پکا دروازہ کھولو تو لوگوں نے نبیوں کو معاف نہیں کیا ہے، اور خوبیاں دیکھو تو کمیاں چھپ جاتی ہیں، خوبیاں دیکھو تو کمیاں چھپ جاتی ہیں، اور کمیوں سے پاک صرف نبی ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا ہے۔ تو خوبیاں دیکھنے سے گھر آباد ہے، زبان کا بول میٹھا ہو گھر آباد ہے، درگزر ہو گھر آباد ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے تم میں کھٹ پٹ تو ہوگی، عدو لکم فاحذروہم، بچاؤ اختیار کرنا ہے، بچاؤ، آگ نہیں بھڑکانی۔ ایک اگر کان میں کہے گا یہ کر رہی تھی، دوسرا کہے گا اے کیتی جاندی آئی، اور وہ تیزی آ رہی، ہائے تنکے کو پہاڑ بناتے ہیں، اور تیرا خامد وہ تو یہ کر رہا تھا، وہ تو یہ کر رہا تھا، وہ تو یہ کر رہی تھی، اس نے یہ کہا، اس نے تو وہ کہا۔ کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کو لڑا کے مزہ لیتے ہیں، الباغون البراء الزحضا، میرے نبی نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو آپ المفرقون بین الاحبہ، جو رشتوں کو توڑتے ہیں، ناتوں کو توڑتے ہیں اور محبتوں کو جو مٹاتے ہیں، یہ اللہ کی نظر میں اتنے غلیظ ہیں جیسے تمہاری نظر میں پاخانہ غلیظ ہے۔ کتنی عورتیں ہیں دعائیں مانگتی میرے بیٹے کی شادی کر، جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر اسی کے گھر اب برباد کرنے کے پیچھے پڑ جاتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک نفسیات بتاتا ہوں، بچہ ماں نے جنا ہوتا ہے، وہ اس کی ماں اور بچے کا تعلق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، الفت ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ شادی ہوتی ہے تو محبت تقسیم ہوتی ہے، بچے کی محبت بیوی کے ساتھ ہوتی ہے، اس کا رخ ادھر پھرتا ہے، یہ ماں باپ اس سے حسد پیدا ہو جاتا ہے، اور ماں باپ کے اندر ایک رقابت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ شعور نہیں ہوتا۔ لیکن میں آپ کو آپ بیٹی جو دنیا میں ہو رہی ہے، آپ جو دنیا میں گھروں میں ہو رہا ہے وہ بتا رہا ہوں، دیکھا ہوا بتا رہا ہوں کہ کیا ہوتا ہے کہ جب محبت تقسیم ہوتی ہے، بیٹا بیوی کے ساتھ بیٹھتا ہے تو ماں کو لاشعور میں، احساسات میں نہیں، لاشعور میں حسد پیدا ہوتا ہے، اور بہنوں کو حسد پیدا ہوتا ہے کہ ہن دے نال ہی اچھا ہن ہر ویلے بیوی دے طواف ہو رہے ہیں، سانو تو بھول ہی گئے ہو۔ ایک انتہائی میرا قریبی دوست، اس کا گھر ماں باپ نے اجاڑ دیا، طلاق دلوا دی۔ کس بات پر؟ مجھ سے کہنے لگا مولانا
جب میری شادی نہیں تھی تو میں کہاں بیٹھا ہوں، کیا کر رہا ہوں، میرے ماں باپ کو ہوش ہی نہیں تھا۔ میں رات کو 12 بجے آؤں یا 2 بجے آؤں، میرے ماں باپ کو ہوش نہیں تھا۔ میں ان کے پاس بیٹھا ہوں یا نہیں بیٹھا ہوں، انہیں ہوش نہیں تھا۔ جو ہی میری شادی ہوئی، ماں کہے بس بیوی کے گوڈے کے ساتھ ہی لگا رہتا ہے، ہمارے پاس تو آ کے بیٹھتا نہیں۔ باپ کہے تینوں پالیا، تیرے مگر بڈھے ہو گئے، ہوں تینوں ساڈے چیتے ہی بھول گئے، ہوں اسی تینوں یاد ہی نہیں ہم نے۔ تو میں اتنا میرے ماں باپ نے مجھے زچ کیا تو میں نے کہا اے پہ یہ کاغذ آنکھوں میں طلاق دینا دلوا دی۔ یہ آج کے حقائق ہیں، روزمرہ کے واقعات سنا رہا ہوں، کوئی پچھلی گزرے ہوئے واقعات نہیں سنا رہا ہوں۔ اس کے پیچھے ایک رقابت ہوتی، ایک حسد ہوتا ہے، وہ حسد نہ زبان پہ آتا ہے نہ وہ لاشعور میں ہوتا ہے۔ محبت تقسیم ہوتی ہے تو ایک لاشعوری جذبہ بیدار ہوتا ہے، اس سے پھر یہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، یہ صاف نہیں کیا، وہ صاف نہیں کیا، یہ باتیں نہیں ہوتی۔ اندر میں لاشعور میں ایک خلا پیدا ہو چکا ہوتا ہے، وہ محبت کو دوسری طرف جاتا دیکھتے ہوئے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ یہاں لڑکے کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کے حقوق بھی پورے رکھے، بیوی کا حق بھی پورا دے۔ میرے ذمہ ہے میری ماں کی خدمت، میری بیوی کے ذمہ نہیں ہے کہ میری ماں کی خدمت کرے۔ ہاں اس کا احسان ہے، اس کی نیکی ہے کہ وہ میری ماں کی خدمت کرے۔ میرے ذمہ ہے میں اپنی ماں کی خدمت کروں، میری بیوی کے ذمہ نہیں ہے کہ میں اسے اپنی ماں کا خدمت گزار بنا دوں اور اسے ماں کا نوکر بنا دوں، میرے ذمہ ہے۔ ہمارے نبی گئے جنت میں تو آپ نے قرآن کی تلاوت سنی، جنت میں قرآن کی تلاوت، تو آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا جی نعمان۔ تو آپ نے کہا نعمان تو حالی مریا کوئی نہیں، حالی تو دنیا بیٹھا ہے مدینے، تو تلاوت جنت میں کیسے؟ کہا یا رسول اللہ ماں باپ کا ایسا فرما بردار، ماں باپ تو مر گئے تھے، ماں کا ایسا فرما بردار ہے کہ جب وہ مدینے میں بیٹھ کے قرآن کھولتا ہے تو اللہ ساری جنت اس کی تلاوت سناتا ہے۔ دیکھو نا ایک چھوٹا سا حال ہے، اب مرد نیچے ہیں عورتیں اوپر ہیں، ان تک بات پہنچانے کے لیے ہم اتنے بڑے اسپیکر کا سہارا لے رہے ہیں، تب آواز جا رہی ہے۔ کہاں 7 آسمان اور کہاں 7ویں آسمان پر جنت اور کہاں عرش معلا اور کہاں مدینے کی زمین۔ نعمان کے پاس کون سا مائکرو سسٹم تھا اور کون سا اس کے پاس ساؤنڈ سسٹم تھا کہ جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو ساری جنت میں اس کی تلاوت کی گونج ہے۔ یہ ماں کی خدمت کا صلہ تھا۔ وہ اپنی بیوی کو خدمت نہیں کرنے دیتے تھے، ماں کے لیے سالن خود پکاتے تھے، روٹی خود پکاتے تھے، پھر سامنے بیٹھ کر لقمے بنا بنا کے ماں کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتے تھے، پھر اس کے کپڑے خود دھوتے تھے، پھر اس کا بستر خود صاف کرتے تھے، ماں کے سر میں تیل خود لگاتے تھے، کنگھی خود کرتے تھے۔ اور ماں کوئی کام کہتی اور سمجھ میں نہیں آیا نا تو یہ نہیں کہتے تھے اماں دوبارہ آپ کی میں سمجھ نہیں لگی، بھاگ پڑتے اور باہر جا کر اپنی بیوی کو اشارہ کرتے، بیوی کو باہر بلا کر کہتے میری ماں کیا کہہ رہی تھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا ہے، تو بتا۔ یہ دیکھو نا سب سے بڑا مقام صحابہ میں ابوبکر صدیق کا ہے، 10 مبشر ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی ہیں، پھر طلحہ، پھر زبیر، پھر ابو عبیدہ، پھر سعد، پھر عبد الرحمن بن عوف، پھر سعید بن زید۔ یہ ٹاپ لسٹ کے 10 صحابہ ہیں، یہ تلاوت کرتے، ان کی آواز تو جنت میں نہیں جاتی۔ نعمان کا شاید نام آپ میں سے بہت سے لوگوں نے آج ہی سنا ہوگا، شاید یہ واقعہ بھی آج ہی سنا ہو۔ نعمان ایک عام درجے کا صحابی ہے، 10 مبشرہ میں شامل نہیں ہے، کسی بڑی مجلس شورا میں شامل نہیں، کسی علاقے کے امیر گورنر نہیں ہے، لیکن ان کو اللہ نے یہ صفت عطا فرمائی کہ جب وہ کہتا ہے الف لام میم تو ساری جنت اس کی آواز سے گونجتی ہے۔ اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ ماں کی خدمت ہے، ماں کی خدمت ہے۔ تو یہ لڑکے کے ذمہ ہے، ماں باپ کو اپنا مقام دے، باپ کو اپنا مقام دے، بیوی کو اپنا مقام دے، اور یہ جانے والی کے ذمہ ہے کہ اپنے دل کو وہاں لگائے۔ دل لگتے لگتے لگتا ہے، اور چونکہ ہمارا معاشرہ انتقامی قسم کا ہے، اس میں درگزر کوئی نہیں ہے، تو اپنی زبان کو دانتوں تلے دبا لے اور سی لے اور سہ جائے اور پی جائے۔ اس کے اخلاق کا صلہ اللہ اسے دنیا میں بھی دے گا اور اسے آخرت میں بھی دے گا۔ تو میرے رب نے کہا کہ کھٹپٹ ہوگی لیکن 3 کام کرنا تو تمہارا گھر بچ جائے گا، ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم۔ جب کہیں کھٹپٹ ہو جائے تو آگ نہ لگانا، تیلی نہ لا چھڑے جائے، پانی سٹے جائے۔ پانی کے میں سٹنا ہے، تب 3 کام کرو،
ان تعفو، لڑکی سے کچھ زیادتی ہو جائے یا لڑکے سے ہو جائے، لڑکی کے ماں باپ سے ہو یا لڑکے کے ماں باپ سے، یہی 4-5 ہیں جو شروع میں معاملے میں پیش ہوتے ہیں، تو کیا کرو، ان تعفو، اس بات کو چھپا دو، مٹا دو، زبانوں پہ مت آنے دو، عفو چھپانے کو کہتے ہیں، چھپا دو، تو اسے مٹا دو، چھپا دو، بات کو بڑھنے نہ دو، سنو ہی نہیں، بس ختم کرو۔ بات چلتی ہے تو اثر ہوتا ہے، جب بات دب جاتی ہے تو اثر بھی مٹ جاتا ہے۔ یہ زبان کا بول دنیا کا سب سے بڑا جادو ہے، زبان کا بول دنیا کا سب سے خطرناک جادو ہے۔ یہ گھروں کو آباد بھی کر دیتا ہے، گھروں کو اجاڑ بھی دیتا ہے، آگ بھی لگا دیتا ہے اور گلزار بھی بنا دیتا ہے۔ ایک بول ہوتا ہے، ایک بول۔ تو میرے رب نے کہا ان تعفو، زبانیں بند کر لو اور اس کو مٹاؤ، اگر چھوٹے کے کم بڑے آ کر اس کو مٹانے کی کوشش کرو اور زبانیں بند کرو۔ وتصفحوا، دوسرا کام کیا کرو، دل صاف کرو، صفحہ، یہ گال کا یہ حصہ صفحہ کہلاتا ہے، کیونکہ یہاں بال نہیں ہوتے، تلوار کو بھی صفحہ کہتے ہیں، اس پہ کوئی نشان نہیں ہوتا۔ وتصفحوا، تو دل صاف کرو، دل کیسے صاف ہوگا، تذکرہ مٹانے سے دل صاف ہوگا۔ پھر تیسرا کام کیا کرو، وتغفروا، اور معاف کرو۔ پہلے کیا کرو، مٹاؤ، پھر کیا کرو، دل کو سے مٹاؤ، پھر کیا کرو، معاف کرو۔ اور مغفرت صرف معافی کو نہیں کہتے، مغفرت کے ساتھ کھلانا پلانا بھی ہو اور معافی بھی ہو، اس کو مغفرت کہتے ہیں۔ جب آپ دعا کرتے ہو نا، اللہم اغفر لی، کہ اللہ مجھے معاف کر، ہیں، تو ہمارے ماحول میں اس کا اتنا ہی ترجمہ سمجھا جاتا ہے، اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر، اس کا اتنا ترجمہ نہیں ہے۔ اللہم اغفر لی، اس کا پورا ترجمہ یہ ہے، یا اللہ گناہ معاف کر، جنت عطا کر۔ عربی میں مغفرت کا مطلب صرف معافی نہیں ہے، مغفرت لفظ عطا، معافی کر کچھ دے بھی صحیح، معافی کر کچھ دے بھی صحیح۔ تو میرا اللہ کہتا ہے تعفو، مٹاؤ، وتصفحوا، دل سے مٹاؤ، وتغفروا، معافی کے ساتھ کھانے کھلاؤ، ہدیہ دو، تحفے دو، تو تمہارے دل صاف ہو جائیں گے۔ اور جب تم یہ کام کرو گے فإن اللہ غفور الرحیم، تو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ صرف نماز روزے سے گناہ معاف نہیں ہوتے، میاں بیوی کا جھگڑا مٹانے سے بھی گناہ معاف ہوتے، آپس میں صلح کرنے سے بھی گناہ معاف ہوتے۔ تو میں بڑا غفور الرحیم ہوں۔ تو معاف کرنا، ہدیہ دینا، تحفہ دینا، میرے نبی کا فرمان ہے، جب تم میں کوئی مسافر سفر سے گھر واپس آئے تو گھر والوں کے لیے کوئی تحفہ لے کر ضرور آئے، اور کچھ نہ ہو تو پتھر ہی لے کر آ جائے کہ تیرے لیے ہدیہ لایا ہوں، تیرے لیے تحفہ لایا ہوں۔ یہ دلوں کو نرم کر دیتا ہے اور محبتوں کو پروان چڑھا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ترتیب زندگی بتائی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ پھر آپ نے خود اپنی 11 شادیاں کی، 4 بیٹیوں کی شادیاں کی، تو 15 شادیاں آپ نے اپنے ہاتھوں سے، 11 اپنی کی ہیں، 4 بیٹیوں کو رخصت کیا ہے، اس میں آپ نے سادہ بھی کیا ہے، تکلف بھی کیا ہے اور شاہانہ بھی کیا ہے۔ تینوں کام آپ نے کیے ہیں۔ یہ تینوں پسندیدہ سادگی ہے، سادگی ہی سنت ہے، تکلف کی اجازت ہے، پر تکلف کی اجازت ہے، کیونکہ ایک مزاج کی امت نہیں ہے، کچھ غریب ہیں، کچھ مالدار ہیں، کچھ درمیانے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب نے اس میں تو مختلف رنگ اختیار کیے، لیکن جس سے گھر چلتا ہے وہ میں تفصیل سے پہلے بتا چکا ہوں۔ وہ یہ کھانے پینے نہیں ہے، وہ یہ رنگ برنگے لباس نہیں ہے، وہ صورت اور مورت نہیں ہے، وہ یہ زبان کا میٹھا بول ہے۔ میٹھے بول میں جادو ہے، یہ وہ جادو ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ اب ذرا سر جھکا لو، اللہ تمہیں اونچا اٹھائے گا۔ اب ذرا نیچے ہو جاؤ، اللہ تمہیں اوپر کرے گا۔ میرے نبی کا فرمان ہے، تم نیچے پڑ جاؤ، اگر عزت میں کمی ہو تو میں ضامن ہوں، مجھ سے لے لینا۔ کیوں میں اس سے بڑا ضامن کدو لے آؤں؟ تم لوگ کہتے ہو نک وڈھی گئی، سر نہیں ہو سکتا، گردن کٹ سکتی ہے، جھک نہیں سکتی، ایسے بے وقوف والے جملے ہیں۔ گردن جھکانا سیکھو۔ میرا نبی کہتا ہے اگر عزت میں کمی آئے تو میں ضامن، میں دلاؤں گا۔ کیا مطلب کہ تمہاری عزت کم ہو ہی نہیں سکتی۔
تو یہ تو اصل چیز جو میں نے پہلے بتا دی ہے. تو میری ساری بات کا خلاصہ ہے کہ مکمل دین کامیابی کی ضمانت ہے. ایک حصہ عبادت ہے جو اللہ سے جوڑتا ہے، ایک حصہ اخلاق ہیں جو بندوں سے جوڑتے ہیں. اخلاق سے دین مکمل ہوتا ہے، عبادت سے ابتدا ہے، اخلاق سے انتہا ہے. اس میں اعلیٰ درجے کی چیز حیا ہے، حیا کے لیے نکاح ہے، اور نکاح کے یہ آداب ہیں کہ آپ کے اخلاق اچھے ہوں، آپ کا بول اچھا ہو، آپ میں درگزر ہو، آپ میں محبت ہو، آپ میں صلہ رحمی ہو، آپ کا گھر آباد ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر چھوٹی تھی، 9 سال کی عمر میں شادی ہوئی. تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لاڈ کرتے تھے. حبشے کے لوگ مسجد نبوی میں کھیل رہے تھے، برچھوں کا کھیل تھا. تو اما عائشہ نے کہا میں دیکھنا چاہتی ہوں، میں دیکھنا چاہتی ہوں. تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا غیر محرم دیکھتی ہے، حرام ہے، تجھے شرم نہیں آتی ہے، تو نبی کی بیوی ہے تو کیا کرتی ہے. آپ نے کہا آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں. تو آپ دروازے میں کھڑے ہو گئے اور اپنا پردہ بنا لیا اور اما عائشہ کو پیچھے کھڑا کیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کندھے پر سر رکھ کر تھوڑی سی اوٹ میں ہو کر آپ وہ تماشا دیکھتے رہیں، اور اللہ کے نبی کھڑے ہو کے دکھاتے رہے جب تک حضرت عائشہ نے یہ نہیں کہا میری بس. آپ نے اس وقت تک وہیں کھڑے ہو کر دکھایا اور وہاں سے نہیں ہٹے جب تک حضرت عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ بس اب میری بس ہے. یہ تمہارے نبی کے اخلاق ہے اپنے گھر میں. ہائے ہائے. حضرت میمونہ کے ہاں آپ کی باری تھی، آپ ایک ایک رات رہتے تھے، ایک ایک رات. حضرت میمونہ کے ہاں باری تھی، رات کو پیشاب آیا، آپ اٹھے پیشاب کو، پیچھے حضرت میمونہ کی آنکھ کھل گئی. انہوں نے دیکھا اللہ کا نبی کوئی نہیں، تو ان کو چکر دے دیا نفس نے. وہ کہنے لگی مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس چلے گئے، میری باری میں دوسری بیوی کے پاس. تو انہیں کنڈی لگائی. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی آئے تو دروازہ بند. تو آپ نے دستک دی، دروازہ کھولو میمونہ. کہا میں نہیں کھولتی. تو آپ نے کیا ہوا، خیر تو ہے؟ کہا مجھے چھوڑ کے میری باری میں دوسری بیوی کے پاس جاتے ہیں. کہ اللہ کی بندی انی حاقن، اور مجھے تو پیشاب زور کا آیا تھا، میں پیشاب کرنے گیا تھا. کہنے کہ نہیں مجھے خوب پتہ ہے آپ مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس گئے. وہ کہنے کہ اللہ کی بندی میں اللہ کا رسول ہوں، میں خیانت کر سکتا ہوں؟ پہلے سوکن پنا ایسا غالب آیا کہ خامد کی نسبت یاد رہی، نبی کی نسبت بھول گئی. پھر جب اللہ کے نبی نے کہا میں رسول ہوں، میں خیانت کر سکتا ہوں، تو پھر ایک دم ہوش ذرا جلدی سے کنڈی کھولی اور اللہ کے نبی مسکراتے ہوئے اندر آئے اور جا کر اپنے بستر پر لیٹ گئے. ایک جملہ نہیں کہا. کتنی گالیاں بکتا کوئی ہم میں سے کوئی تیری ماں تیری علی رضی حرام زادیا فلانی ڈمکاڑیا نکل جا میرے گاڑی سے. یہ اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا ہے. تو یہ وہ اخلاق ہیں بھائی جس میں اللہ یہ تمہارا گھر میرا گھر چلے گا. باقی یہ مظاہر شادی کے مناظر ہیں، اس میں سادگی مطلوب ہے اور تکلف کی اجازت ہے. میرے نبی نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا اتنا سادہ کہ دلہن خود نبی کے گھر چلی گئی، کوئی بارات نہیں، کوئی ایسا مجمع نہیں. دلہن گئی اور جا کر ماں باپ خود ہی اللہ کے نبی کے گھر چھوڑ کے آ گیا. اور ولیمہ ہوا، آپ نے دودھ کا پیالہ تھا، ساتھ میں عبادہ نے بھیجا، آنے والوں کو آپ نے دودھ پلا دیا، ولیمہ ہو گیا. پھر آپ نے تقلو والا بھی کیا ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ولیمے پر سالن پکایا گیا، روٹی پکائی گئی، کھانا کھلایا گیا. حضرت صفیہ کے ولیمہ 3 دن ہوا. 3 دن ولیمہ کیا جا سکتا ہے، 3 دن ولیمہ ہو سکتا ہے. حضرت صفیہ کا ولیمہ آپ نے 3 دن کیا، لیکن ولیمہ تھا بڑا آسان. آپ فرماتے بھائی اپنی روٹی لے کر میرے دسترخوان پہ آ جاؤ. تو 3 دن یہ ولیمہ ایسا تھا کہ ہر آدمی اپنا کھانا لے کے آتا تھا اور اللہ کے نبی کے دسترخوان پہ کھاتا تھا. یہ کھانا 3 دن ولیمے کے عنوان سے ہوا ہے. تکلف کیا ہے. پھر آپ نے پرتکلف بھی کیا ہے، پرتکلف شاہانہ. وہ حضرت زینب کی شادی پر کیا ہے کہ زینب دنیا کی واحد خاتون ہیں جن کا نکاح اللہ نے پڑھایا ہے. مبشر کا نکاح تو میں پڑھاؤں گا جی، آپ کو سارے گواہ ہو. وہ تو قانونی کارروائی ہے کہ یہ گواہ یہ وکیل، آپ سارے وکیل ہو، آپ سارے گواہ ہو، سارے آپ گواہ ہو. گواہ نہ ہو، وکیل نہ ہو اور ایجاب قبول نہ ہو تو نکاح ہوتا ہی نہیں. لڑکی کی طرف سے ایجاب، لڑکے کی طرف سے قبول. اگر یہ ایجاب و قبول کے الفاظ نہ ہو نکاح نہیں ہوتا ہے.
یہ حضرت زینب واحد خاتون ہیں جن کا نکاح میرے اللہ نے آسمان سے پڑھایا. اور فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها، کوئی ایجاب نہیں، کوئی قبول نہیں، بس میں نے تیرا نکاح کر دیا. اگر لڑکی کہے نہیں تو ختم، لڑکا کہے نہیں تو ختم. ایجاب و قبول ایک لازمی شرط ہے. میں اس پہ ایک لطیفہ سنایا کرتا ہوں، صحیح واقعہ ہوا. ہمارے دوست ہیں ذمہ دار تو رفاقت، ان کے گاؤں کا لڑکا تھا، چھوٹی عمر میں کیلنڈر لگ گیا، بسوں پہ کنڈکٹری میں لگ گیا، تو گزر گئے اس کی جوانی کنڈکٹری میں، تو اس کی شادی ہو رہی. تو مولوی صاحب نے اس سے پوچھا، ہاں بھائی فلانے دی اتنے مارج میں تیرے نکاح کی تھی تو قبول کی تھی؟ تو ساری زندگی بس سے آن دو جان دو کرتا رہا نا، آن دو استاد جی جان دو. تو وہ کہنے لگا جی آن دو. وہ سمجھا جی میں بس آ رہی ہیں. اس کے بھائی نے اس کے کونی ماری، کونی، تو آندا جی جان دو جی میں بس گھنٹوں روپئی. اس نے پھر اس کو کونی ماری. اس شوجن سمجھ نہیں پی میں آخنا کی. پہلے اس کا کیا آن دو، پھر اس کا کیا جان دو. پھر جب اس نے دوبارہ کسی دفعہ کونی ماری، کہیں اچھا جی میں سارے دی صلاح ہو گئے. تو مولوی صاحب آخر لگے یہ سارے دی صلاح کا کام نہیں، تیری صلاح کا کام ہے. تو منہ بول میں قبول کیتا تا جاتے کم بڑھنا. یہ اتنا اہم رکن ہے. لیکن اما زینب کا اللہ نے نکاح کیا، زوجنا کہا چل میرا نبی تیری بیوی ہے، جا چلا جا اس کے پاس، تیرا نکاح ہو گیا. تو یہ ایسا عظیم الشان نکاح ہوا ہے کہ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے. تو اللہ کے محبوب کی یہ خصوصیت ہے. تو حضرت زینب نے کہا یا رسول اللہ یہ ولیمہ ہوگا عظیم الشان. تو اس پر بکرا ذبح کیا گیا، اس کا گوشت پکایا گیا، اور میرے نبی نے خود بیٹھ کے کھلایا، اور سارے مدینے نے یہ ولیمہ کھایا ہے. اور مدینے کی آبادی کوئی 3-4 ہزار کے قریب تھی. سارا مدینہ اس ولیمے میں شریک تھا. تو پرتکلف بھی ہے، سادہ بھی ہے. جیسے یہ درمیانہ سا ہے، درمیانہ بھی اور سادہ بھی، اور پرتکلف بھی. سادگی مطلوب ہے، اور تکلف اور پرتکلف کی اجازت ہے، کیونکہ اللہ کا نبی عالمی نبی ہے. مالداروں کا بھی، بادشاہوں کا بھی، فقیروں کا بھی، اور غریبوں کا بھی، مسکینوں کا بھی اس نے سب کے لیے راستہ بنا دیا ہے. حدود کے اندر شادی میں تکلف جائز ہے. آتش بازی اور موسیقی اور رنگ برنگی پھلجھڑیاں اور فضول لائٹیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول کے ہاں منع ہیں، اور اللہ کے ہاں ناپسندیدہ منع ہیں. باقی 100 بلائے، 1000 بلائے، سارا فیصلہ آباد بلائے، اس کی گنجائش موجود ہے. حضرت اشر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے سردار تھے، پھر ارتداد کے فتنے میں اسلام چھوڑ دیا. حضرت ابوبکر کی بہن سے ان کا نکاح تھا. پھر توبہ کی توفیق ہوئی تو مدینے میں آئے تو ابوبکر سے کہنے لگے آپ کی بہن کے ساتھ میرا نکاح برقرار ہے؟ کہنے لگے ہاں برقرار ہے. تو وہاں سے اٹھے اور چلے گئے اونٹ منڈی. ہمارے یہاں بکر منڈی، وہاں اونٹ منڈی. جتنے اونٹ کھڑے تھے سورے جا کے ان کی ٹانگیں کاٹ گئی. تو لوگوں میں شور مچ گیا، یہ اشخاص کو کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تو پھر انہوں نے اعلان کیا بھائی انہیں ذبح کرو اور مدینے والوں گوشت اٹھا کے لے جاؤ، اور جتنے مالکان ہو آ جاؤ، مجھ سے قیمت وصول کرو. یہ میرا سادہ سا ولیمہ ہے، اگر میں یمن میں ہوتا تو اس سے بڑا ولیمہ کرتا. یہ ساری شکلیں موجود ہیں. اس میں تکلف بھی ہو سکتا ہے، سادگی بھی ہو سکتی ہے، پرتکلف بھی ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں شریعت سے آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں. حضرت فاطمہ کا ولیمہ انتہائی پرتکلف تھا، تو اس میں سویٹ ڈش کے پیسے اللہ کے نبی نے خود دیے تھے. حضرت علی تو فقیر آدمی تھے، آپ نے کہا علی ولیمہ کرو، کہا یہ میرے پاس تو کچھ نہیں. تو سعد بن ابی وقاص نے کہا میرے پاس ایک بھیڑ کھڑی ہے، کہا ذبح کرو. بھیڑ ذبح کی تو آپ نے 9 درم دیے کہ جاؤ بازار سے کھجور لاؤ، پنیر لاؤ، گھی لاؤ. تو حضرت نے 5 درم کے چھوارے خریدے، 4 درم کا پنیر خریدا، اور 1 درم کا گھی خریدا. اور یہ لا کر اس کو رگڑ کے نا اس کی سویٹ ڈش بنائی. اور حضرت علی کے ولیمے میں یہ سویٹ ڈش اللہ کے نبی کی طرف سے رکھی گئی. اور آپ نے جو سالن پکا، وہ بکرے وہ بھیڑ کا گوشت چھوٹا، تو اس میں آپ نے چھوارے ڈلوا، اس کو قورمہ بنوایا. پھر جو کی تازہ روٹی اور یہ چھوارا ملا ہوا گوشت، اور وہ اللہ کے نبی کا پیش کردہ سویٹ ڈش، اور اس کے ساتھ انگور بھی رکھے گئے اور تازہ کھجور بھی رکھی گئی. حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے فاطمہ اور علی جیسا ولیمہ کہیں کھایا ہی نہیں تھا. تو یہ ساری شکلیں شریعت کے اندر کی ہیں، باہر کی نہیں ہیں.
ہمارے دیندار طبقے میں یہ ہے، کوئی تھوڑا سا تکلف کر کہتے بڑا اسراف کیا ہے، بڑا اسراف کیا ہے، اس سے تو کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دیتے، یہ بھی غلط باتیں ہیں۔ اور مالداروں میں یہ ہے، جب تک کنجری نہ ناچے، جب تک آتش بازیاں نہ ہوں، جب تک ڈھول ڈھمکے نہ ہوں، تو کہتے ہیں کوئی شادی ہے تو کوئی مرگ ہے۔ یہ دونوں تصور غلط ہیں، یہ دونوں باتیں اللہ کے حدود کے باہر ہیں۔ اللہ نے جب تکلف کی اجازت دی ہے تو پھر اعتراض کرنا بے محل ہے۔ ہاں یہ دیکھو کوئی خلاف شریعت کام تو نہیں، اگر خلاف شریعت کام نہیں ہے تو سادگی مطلوب ہے، مسنون ہے، محبوب ہے، اور تکلف کی اجازت ہے۔ یہ ساری چیزیں میرے نبی کی بتائی ہیں، میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اپنی بیٹی کو جو جتنا دے سکتا ہے، تھوڑا دے زیادہ دے تو اس کی اپنی وسعت ہے، لیکن لڑکے والے مطالبہ کریں تو اس سے بڑی بے غیرتی اور کوئی نہیں کہ جو تمہیں بیٹی اپنے ہاتھوں سے دے رہا ہے پھر وہ مجھ سے کرو تو کپڑے تو آندے نہیں، تو زیور تو آندہ نہیں، تو گڈی تو آندھی نہیں۔ تو لعنت ہے ایسے مطالبے کرنے والوں پر جو انسانیت کے نام پر بدنما داغ ہیں اور اسلام کے نام دامن پر بھی گندا داغ ہیں۔ انسان بڑی قیمتی چیز ہے، اس سے سونے چاندی سے نہیں تولا جا سکتا۔ ساتوں زمین آسمان انسان کی قیمت نہیں بن سکتے۔ یہ وہ اچھے، یہ میرے بھائیوں، میں نے آپ کی خدمت میں مختصر ایک پوری اسلامی زندگی، اس میں ایک عمل ہم کرنے والے ہیں نکاح شادی، اس کا میں نے تھوڑا سا تفصیل سے بتا دیا، لیکن یہ ایمانی زندگی، یہ اخلاق اس وقت آتے ہیں جب ان کو سیکھتے ہیں۔ یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ ان اخلاق کو سیکھنے کی محنت ہے۔ یہ جماعتوں میں جانا اور اللہ کی راہوں میں پھرنا، یہ ان عالی اخلاق کو، ان صفات کو، ان عادات کو سیکھنے کی محنت ہے۔ اگر آپ کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں نکھار لائے گا اور آپ کا دین بھی بنے گا، آپ کی دنیا بھی بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق بخشے۔ کتنا ایک سونے کا سیٹ وزن 4 تولہ۔ اچھا ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ بھائی۔ تنزیلہ جمیل ولد محمد بنت لکھو نا۔ اچھا ہاں اچھا ٹھیک ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النکاح من سنتی، وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ جی والد کون ہے؟ آپ ہیں والد؟ اچھا جی ٹھیک ہے۔ ہاں جی، محمد مبشر تنزیلہ جمیل بنت محمد جمیل کو 1,20,000 مہر معجل کے تمہارے نکاح میں دیا، قبول کیا؟ اچھا۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أسعد جدهما وبارك فيهما وأصلح بينهما وأصلحهما وأصلح ذات بينهما وأخرج منهما ذرية صالحة طيبة. ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، ألف بين قلوبهم وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وأخرج منهما ذرية صالحة طيبة. ونسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين.